بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر منیزہ رحمان ہے۔ دوستو، کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا موڈ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، لو موڈ ہوتا ہے بڑا، اور کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا، اور بلا وجہ یعنی کہ کچھ وجہ بھی نہیں ہوتی اور ہم پریشان ہوتے ہیں، اور کسی بھی کام میں ہمارا دل نہیں لگتا۔ پہلے جو کام ہم کیا کرتے تھے بہت انٹرسٹ کے ساتھ، وہ کام کرنے کو بھی ہمارا دل نہیں چاہتا۔ ایسا کبھی کبھار ہونا تو مناسب ہے، یہ تو نیچرل ہے، کیونکہ زندگی ظاہر ہے غمی اور خوشی کا ایک املگم ہے، وہ ان کا ایک امتزاج ہے، اور اگر ہماری ڈیلی روٹین میں اپس اینڈ ڈاؤنس تو ہوتے رہتے ہیں زندگی میں، اور ان سے کسی حد تک ڈسٹرب ہونا یا پریشان ہونا تو ایک نیچرل بات ہے، یعنی کہ یہ ایک بہت ہی قدرتی چیز ہے، قدرتی عمل ہے۔ لیکن اگر ہمارے ساتھ یہ جو سچویشن ہے یہ اگر بہت زیادہ ہونا شروع ہو جائے، اور اگر یہ بہت ہی زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیفیت ہماری زیادہ ٹائم ہوتی ہے، یعنی کہ دن کا بیشتر حصہ ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے، تو پھر یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں خدا نخواستہ آپ ڈپریشن کا شکار تو نہیں ہیں۔ تو یہ سمجھنا دوستوں بہت زیادہ ضروری ہے کہ پھر ایسی کیفیت میں آپ ڈپریشن کا شکار تو نہیں ہیں۔ تو کلینکل ڈپریشن کو اسی طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن میں جب آپ اگر ہم کلینکل ڈپریشن کو ڈیفائن کریں تو آپ کا موڈ جو ہے وہ بہت لوور سائڈ پہ ہوتا ہے، آپ کا موڈ بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، اور آپ کو بھوک بھی نہیں لگتی، اور کئی دفعہ بھوک زیادہ لگتی ہے، اور اس وجہ سے مریض بہت زیادہ کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے، اور اس کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے، اور پھر شوگر اور ڈائبٹیز اور اس طرح کی مختلف بیماریوں کا وہ مزید شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کی نیند ڈسٹرب ہونا یہ بھی بہت زیادہ کامن ہے، ڈپریشن میں یہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کو نیند نہیں آتی، آپ کی سلیپ ڈسٹربنسز جو ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، اور نیند بہت زیادہ بھی کبھی کبھار آتی ہے۔ تو ڈپریشن میں بہت ساری اس کی علامات ہیں، اور لیکن اس کی جو میجر ڈیفینیشن ہے، یعنی کہ آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ڈپریشن ہے یا نہیں، تو وہ یہی ہے کہ اگر آپ کا موڈ بہت زیادہ لو رہتا ہے دن کا بیشتر حصہ، اور یہ مستقل طور پر ہوتا ہے، آپ بلا وجہ پریشان یا اداسی کی کیفیت میں رہتے ہیں، تو پھر آپ ڈپریشن کے مرض کا شکار ہیں۔ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے، کیا وجوہات ہیں، اور ہماری زندگی میں ایسی کیا چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ڈپریشن کا باعث بن رہی ہوتی ہیں، تو یہ جاننا بہت ضروری ہے، اور پھر یہ اسی انہی چیزوں سے ریلیٹ کر کے آپ اس کا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ تو جناب، آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا لائف سٹائل کیا ہے، کیا آپ ایک ہیلدی صحت مند لائف گزار رہے ہیں، آپ کیا ڈیلی ایکسرسائز ورزش وغیرہ کرتے ہیں، روزمرہ کی جو چہل قدمی ہے، ڈیلی کی تھوڑی سی چہل قدمی کرنا، یہ آپ کی برین ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے، آپ کی ذہنی اور جو دماغی صحت ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ریفریشنگ اثرات آپ کے اوپر اس کے ہوتے ہیں، اور آپ بہت زیادہ فریش محسوس کرتے ہیں، تو اس لیے ڈیلی کی چہل قدمی جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ عادت بنائیے کہ آپ روزانہ کم از کم 10-15 منٹ واک کیجیے، جو کہ آپ کے لیے بہت ریفریشنگ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایکسرسائز بھی آپ کر سکتے ہیں، اور پھر ڈائٹس جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہیں، آپ کی خوراک جو ہے وہ بہت حد تک تعین کرتی ہے کہ آپ ڈپریشن کا شکار تو نہیں ہوں گے۔ آپ اگر بہت زیادہ جنک فوڈ لیتے ہیں اور پروسیسڈ فوڈ لیتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کیمیکلز والی یعنی کہ وہ خوراکیں لیتے ہیں جن میں پریزرویٹیوز کے طور پر کیمیکلز شامل کیے جاتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ چانس ہے کہ آپ کی برین کو افیکٹ کریں اور آپ کی ڈپریشن اور انگزائٹی جو ہے وہ ڈیولپ کریں، تو یہ بہت ضروری ہے۔ کچھ ایسی غذائیں ہیں جن کا استعمال کر کے آپ اپنی ذہنی صحت کو بہت زیادہ حد تک امپروو کر سکتے ہیں، اور آپ ڈپریشن اور انگزائٹی سے بچ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی وہ گرین ٹی ہے، یعنی کہ سبز چائے یا سبز قہوہ جو ہے وہ آپ 3 سے 4 کپ جو ہے وہ روزانہ استعمال کیجیے، کیونکہ اس کے اندر ایسے اینٹی آکسیڈنٹس اور خاص طور پہ ایسے کیمیکلز پائے جاتے ہیں جس طرح سے سیروٹونن یا ڈوپامین وغیرہ، تو یہ آپ کی برین ہیلتھ کے لیے اور ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے، انگزائٹی کو کم کرنے کے لیے بہت ہی کارآمد اور مفید ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ کوشش کیجیے کہ گرین ٹی جو ہے اس کا استعمال معمول بنائیں۔ پھر اس کے بعد بلیک چاکلیٹ بہت زیادہ مفید ہے ڈپریشن اور انگزائٹی کے مریضوں میں، یعنی کہ ڈارک چاکلیٹ جو ہے وہ جو مارکیٹ میں عام چاکلیٹ آتی ہے وہ اتنی زیادہ اس کا چاکلیٹ کانٹینٹ نہیں ہوتا، اس میں مٹھاس زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں شوگر کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے، اس میں چاکلیٹ کی مقدار اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کسی بھی اچھے اسٹور سے جو چاکلیٹ آپ لیتے ہیں اس کے اندر 70% اس کا چاکلیٹ کانٹینٹ ہونا چاہیے، اور یہ چاکلیٹ آپ کی برین
اسٹیمیشن کے لیے اور برین کو ہیلتھ کے لیے، یعنی کہ آپ کی جو برین ایکٹیویٹی ہے اس کو بڑا اچھا سے ریگولیٹ کرتی ہے، اور آپ کو ڈپریشن اور انگزائٹی اور اس طرح کی بہت ساری جو ذہنی مسائل ہیں آپ کے برین کو ایکٹیو رکھنے میں بہت مدد کرتی ہے۔ اسی طرح سے دہی یا یوگرٹ جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دہی آپ کے لیے بہت اچھا ہے، اور خاص طور پہ جو لوگ ناشتے میں دہی کا استعمال کرتے ہیں ان میں دیکھنے میں آیا کہ وہ ذہنی طور پر بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں، اور اس لیے کوشش کریں کہ آپ یوگرٹ کو یا دہی کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں اپنی خوراک میں۔ پھر جناب آپ ڈیفینیٹلی آپ ادویات، مختلف قسم کے ادویات جو ہیں وہ جو ہے ڈپریشن کاز کر سکتی ہیں، تو آپ کوئی بھی دوا جو ہے وہ ڈاکٹر کی مستند ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کیجیے، اور ایک اس کی ڈوز کا بہت خیال رکھیے، کیونکہ ڈپریشن جو ہے وہ بہت ساری ادویات کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے جو بھی دوا استعمال کرتے ہیں وہ ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے بغیر سیلف میڈیکیشن سے گریز کریں، اور کوئی بھی ادویات جو ہے وہ خود سے آپ استعمال نہ کریں کہ جی آپ نے خود ہی آج کل ہم انٹرنیٹ سے جی کرتے ہیں، اسکرال کرتے ہیں اور سرچ آؤٹ کر کے تو بہت سارا ٹریٹمنٹ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو جو کہ بالکل رانگ پریکٹس ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر نہیں ہیں تو آپ مختلف قسم کی ادویات تجویز نہ کریں اپنے لیے، ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کوئی بھی دوا استعمال نہ کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ پھر جناب میں آپ کو پہلے سے بتا چکی ہوں کہ ہیلتھی لائف سٹائل آپ اڈاپٹ کریں، اور اس کا ایک بہت امپورٹنٹ ٹپ یہ ہے کہ آپ اپنے ریلیشن شپس کو اسٹرانگ کیجیے، یعنی کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزارنے کی پریکٹس جو ہے وہ اڈاپٹ کریں۔ آج کل آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ موبائل میں بہت زیادہ بزی نظر آتا ہے، جب سے انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور یہ چیزیں ہماری لائف میں شامل ہوئی ہیں، تو ہم نے جو ہمارے ریلیشنس ہیں، ہمارے بہن بھائی کے پیرنٹس ہیں، ہمارے اسپاؤس ہے، ہسبینڈ وائف ہے، ہمارے رشتے بہت ہی کمزور پڑتے جا رہے ہیں اور ہم ان سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے تو تمام فیملی رات کے ٹائم پہ خاص طور پہ جو ڈرامہ دیکھنے کا ایک پریکٹس ہوتی تھی، ہم اکٹھے بیٹھتے تھے اور تمام فیملی کھانا بھی ساتھ کھاتی تھی، ٹی وی بھی ہم اکٹھے دیکھا کرتے تھے، تو یہ بڑی ایک اچھی پریکٹس ہوتی ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے۔ اور آپ جب فیملی ایک ساتھ بیٹھتی ہے تو بہت ساری باتیں آپ شیئر کرتے ہیں، اپنے دن کے تمام روزمرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو شیئر کیا جاتا ہے، اور پھر آپ ایک دوسرے کو دوسرے مسائل کا حل بھی بتاتے ہیں اور ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے گائیڈ بھی کرتے ہیں، تو یہ بہت ساری آپ ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں سے بچنے کا بہت اچھا ذریعہ ہے، آپ کا کیتھارسس ہو رہا ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ڈیلی اپنی فیملی کو ٹائم دیں اور ہیلتھی لائف سٹائل جو ہے وہ اڈاپٹ کریں۔ تو فرینڈس، آئی ہوپ کہ آپ نے میری اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور آپ اس طرح سے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کر کے ڈائٹ کو اور مختلف چیزوں کو مینیج کر کے آپ ڈپریشن سے بچ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے مختلف قسم کے اگر ڈپریشن بہت زیادہ سیریس نوعیت اختیار کر لیتا ہے تو خدا نہ خواستہ مریض جو ہے وہ خودکشی تک کی کیفیت میں چلا جاتا ہے اور خودکشی کرنے کا سوچنے لگتا ہے، سوسائڈل اٹیمپٹس جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ بہت ہی ایک سیریس اس کی کمپلیکیشن ہوتی ہے اور بہت زیادہ یہ اس کی شدت کی کیفیت کو شو کرتا ہے۔ تو اس لیے پھر ایسی صورت میں ڈاکٹر کی ایڈوائس لینا بہت ضروری ہو جاتا ہے، اور ڈاکٹر پھر آپ کو مختلف قسم کی بیہیویئرل تھیراپیز، کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی اور آپ کے سائیکو تھیراپی کے سیشنز کے ذریعے آپ کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اور مختلف قسم کی ادویات تجویز کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ اپنی لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کے ذریعے کچھ ادویات کے استعمال کیجیے، جو ڈاکٹر جو کہ دماغ کے جو ڈاکٹر ہیں یا جو نفسیاتی مسائل کو دیکھنے والے جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ آپ کو تجویز کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے آپ اپنے ڈپریشن پہ قابو پا سکتے ہیں۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ڈپریشن کو بر وقت ڈائگنوز کیا جائے اور ان تمام عوامل کا تدارک کیا جائے جو کہ ڈپریشن کا یا مختلف قسم کی ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ڈاکٹر منیزہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹ میں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میری مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل سے جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔